السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میاں نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی کا معاملہ صرف اور صرف ایک انسانی مسئلہ تھا جس کا تعلق ان کی صحت و زندگی سے ہے، لیکن یہ معاملہ اب پوری طرح ایک سیاسی ایشو بن چکا ہے۔ ضمانتی بانڈز پر دستخط کی شرط نے حکومت اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک نئی محاذ رائی اور تناؤ کا سلسلہ شروع کر دیا جس کے اثرات تو آنے والی سیاست پہ ضرور ظاہر ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو زمانہ قدیم سے بادشاہوں کو جانشینی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برصغیر کی تاریخ سے یہاں جو مثال دی جا سکتی ہے وہ شاہ جہان کی ہے کہ شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے اور ان کی خواہش تھی ان کا سب سے بڑا بیٹا صدیوں کی روایت کے عین مطابق ان کا جانشین بنے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شاہ جہان کا تاج بالآخر جا کر اورنگزیب کے سر کی زینت بنا اور جانشینی کا یہ معاملہ ایک خونی کھیل کی صورت اختیار کر گیا جس میں اورنگزیب کے باقی تینوں بھائی دارا شکوہ، شجاع اور مراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 400 برس تک سلاطین عثمانیہ نے پوری دنیا سے اپنی طاقت کا لوہا منوائے رکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی درست ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا عثمانی حکمران ہوگا جس کے ہاتھوں اپنے ہی لوگوں کا خون نہیں ہوا۔ جانشینی کا مسئلہ آج بھی ایسے خاندان کے لیے اہمیت رکھتا ہے جہاں اقتدار کی منتقلی خونی رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یوں تو دنیا سے روایتی انداز کی بادشاہتیں شاید غائب ہوتی جا رہی ہیں، لیکن دنیا کی ترقی پذیر جمہوریتوں کے سیاسی کلچر میں اب بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں اقتدار میں رہنے والی سیاسی جماعتوں کا رویہ کسی بھی لحاظ سے مختلف نہیں ہوتا، اور پاکستان میں سک شریف خاندان کو اسی انداز میں جانشینی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ میاں نواز شریف کی قائدانہ حیثیت مسلمہ ہے۔ میاں شہباز شریف ہمیشہ ان کے سائے میں ہی کام کرتے رہے، مگر آگے مستقبل کس کا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے تک حمزہ شہباز شریف کا نام لیا جا رہا تھا، اب ان کے بھائی سلیمان شہباز بھی سامنے آئے، لیکن اگر جانشینی کی روایات کو سامنے رکھا جائے تو میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف اپنا ایک سیاسی قد بنانے میں پہلے ہی کامیاب ہو چکی ہیں اور اب صرف اور صرف باقاعدہ تاج پوشی کا انتظار ہے، جس کی راہ میں موجودہ حکومت سے زیادہ نواز شریف کی بیماری حائل ہے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے نواز شریف کی روانگی کو بانڈ کے ساتھ مشروط کرنا، شہباز شریف جو ہر معاملے میں مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اس بارے میں ان کا تلخ رویہ اور مریم نواز کی بانڈ نہ سائن کرنے کی ضد، انہوں نے نواز شریف کی صحت کے معاملے کو باقاعدہ ایک شٹل کاک بنا دیا۔ حکومت نے انسانی بنیادوں پر نواز شریف کو نہ صرف پاکستان میں صحت کے لیے سہولیات فراہم کی، بلکہ عمران خان نے نواز شریف کی رپورٹس دیکھتے ہوئے ان کو پاکستان سے باہر علاج کی روانگی کی اجازت دینے کی حامی بھی بھر لی، جس پر خود ان کی جماعت کے اندر سے یہ رد عمل آنا شروع ہو گیا کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کسی ڈیل کا حصہ ہے۔ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے تو حکومت کے لیے اس ڈیل کی کالک سے بچنا ممکن نہیں، اور اس تاثر کو بعد ازاں بعض وفاقی وزراء نے اور نمایاں کر دیا اور طرح طرح کے بیانات دے کے خود ہی یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت کسی ڈیل کا حصہ ہے۔ ساتھ ہی حکومت کے ناقدین نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچا دیا کہ ڈیل ہو گئی، اور اسی ڈیل کا یہ نتیجہ ہے کہ نواز شریف کو یہ ڈیل دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بیانیہ میں پھنس کے حکومت نے بانڈز کی شرط لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کی اور عمران خان نے بازی پلٹ دی۔ ڈیل کی بات کرنے والوں کے منہ پہ ایک تماچا ثابت ہوا، بلکہ جاتی عمرہ سے آنے والی خبروں کے مطابق ڈاکٹر نواز شریف کے جسم پر سوجن میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کی تشخیص کے بغیر ادویات دے کر بھی خطرہ مولا جا رہا ہے۔ طبی لحاظ سے بار بار سٹیرائڈز کی ہائی ڈوزیج انتہائی خطرناک ہے۔ پلیٹلیٹس بڑھانے کی کوشش میں ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ چکے ہیں، گردوں اور دیگر اعضاء کے متاثر ہونے کے خطرات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، اور اگر جلد ہی میاں نواز شریف کو بیرون ملک لے جا کے ان کے یعنی پراپر ٹیسٹ وغیرہ نہ کرائے گئے، شاید جو ان کے اپنے ذاتی معالج ہیں نا پاکستان میں، ان کے ہاتھ سے یہ مسئلہ نکل جائے گا۔ اور نواز شریف کی صحت کی صورتحال اور حکومت کی ایمنسٹی بانڈ کی ضد دیکھتے ہوئے نون لیگ کی لیڈرشپ کا ایک اجلاس طلب کیا گیا، اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی پر چڑیل نے مخبری کر دی۔ چڑیل کہتی ہے کہ شہباز شریف سمیت فیملی کے دوسرے ممبرز اب سیکیورٹی بانڈ جمع کرانے پر راضی ہو گئے، اور خاندان اس پہ متفق ہے کہ نواز شریف کی صحت اہم ہے، سیاست نہیں۔ لیکن اگر کوئی راضی نہیں ہے تو وہ ہے مریم صاحبہ،
اور ان کا مخصوص سیاسی گروپ جو نواز شریف کی سیاسی جانشین بھی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی زندگی اور صحت پر اتنا بڑا رسک لے رہی ہیں کہ 20 روز گزرنے کے باوجود جب حکومت نے باہر جانے کی مشروط اجازت بھی دے دی تو پھر بھی وہ بانڈ سائن کرنے پہ راضی نہیں۔ باقی نیت کے حال تو اللہ جانتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ میاں نواز شریف کی جان لینے کی کوشش کر کون رہا ہے۔ نواز شریف کو کچھ ہونے کی صورت میں سب سے بڑا بینیفیشری گھر میں کون ہوگا، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف اگر مستقبل قریب میں کسی وجہ سے شریف خاندان کو بانڈ جمع کرانا بھی پڑ جائے تو کیا شریف برادران کے اتنے اثاثے ہیں کہ وہ 7 ارب روپے پہ مشتمل بانڈ لکھ کر دے سکیں؟ یہ بانڈ نواز شریف خود بھی جمع کرا سکتے ہیں، اور ان کے بھائی شہباز شریف بھی بانڈ کی کل مالیت 7 ارب سے زائد رکھی گئی۔ اس رقم کا تعین نواز شریف کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزاؤں کے پیش نظر کیا گیا ہے، یہ ہوا سے نہیں آ گئی کہیں۔ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے میں نواز شریف کو 8 ملین پاؤنڈ جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں 1.5 ارب روپے اور $25 ملین جرمانہ عائد کیا تھا۔ یہ وہ رقم ہے جو نواز شریف یا شریف خاندان کو عدالتی فیصلوں کی روشنی میں شیورٹی بانڈ کی شکل میں لکھ کر دینی ہے۔ اگر دونوں بھائیوں کے الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں ظاہر اثاثہ جات کے علاوہ شہباز شریف کی اہلیہ کے اثاثے اور شمیم بیگم کے نام پہ موجود جاتی عمرہ کے محل کی کل مالیت کو بھی ملا لیا جائے تب بھی بانڈ کے لیے درکار 7 ارب نہیں بنتی۔ لہٰذا اگر نواز شریف یا شہباز شریف میں سے کوئی بھی شیورٹی بانڈ جمع کراتا ہے اور کسی وجہ سے سابق وزیر اعظم وطن واپس نہیں آتے تو حکومت بانڈز کے تحت رقم وصول کر لے گی، اور ایسی صورت میں ظاہر کردہ اثاثوں کے پیش نظر دونوں بھائیوں کا پاکستان میں کم از کم ایک دھیلا بھی نہیں بچے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے، اور تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔